من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت فرشتوں سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خلافت کے بار کو اللہ نے زمین کو پیش کیا، اللہ نے آسمانوں کو پیش کیا، اللہ نے پہاڑوں کو پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ لیکن ہم یہ امانت نہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ ہے نا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اتارتے ہم اس قرآن کو، لو انزلنا ھذا القرآن الی جبل، پہاڑ کے اوپر، رأیتہ، دیکھتا تو اسے، خاشع متصدع ومن خشیۃ اللہ، دیکھتا وہ اللہ کی خشیت کے خوف سے ریزہ ریزہ جو ہے وہ ہو جاتا۔ اگر وہ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مثالیں بات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں۔ اب وہ پیش کی، انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس امانت کو جو ہے وہ پیش کیا انسان کو، آدم علیہ السلام کو پیش کیا۔ پیش کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے، یہ کمپلشن نہیں ہے، یہ آپشنل ہے کہ تم پہ کوئی بار نہیں ہے، تو میرے لیے ایک تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو تو اس کو ایکسپٹ کرو، چاہے تو اس کو ریجیکٹ کر دو۔ پوچھا آدم علیہ السلام نے، اچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ فرائض ہیں، یہ وہ امانت ہے، جو اس کو کرے گا اس کو میں صلہ دوں گا، جو اس سے انکار کرے گا اس کو میں عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے فوراً سے پہلے ایکسپٹ کر لی بات۔ بیک آف مائنڈ کیا تھا کہ اچھا میں سب سے بلند رتبے پہ فائز ہونے والا ہوں، سب سے بڑا رتبہ میرا ہو جائے گا، اللہ کا نائب بننا، اللہ کا خلیفہ بننا، اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس بار کو اٹھانا کتنا مشکل ہے، اس امانت کی امانت داری کتنی مشکل ہے۔ اور پھر جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ امانت دی، آدم علیہ السلام نے ایگری کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے روز محشر تک، قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے عہد لیا۔ اس عہد کو ہم عہد الستو کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا عہد الستو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں۔ یہ ہے وہ عہد کہ جس وقت یہ بار اٹھا لیا آدم علیہ السلام نے، اس وقت جو ہے وہ پھر اللہ نے عہد لیا سب سے کہ ہاں یہ وعدہ کیا ہے تم نے مجھ سے، اب اس وعدے پہ پورا اترنا ہے۔ اب یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم امتحان دے رہے ہیں، اور اس وقت یہ دنیا ایک ایگزامینیشن سینٹر ہے، کمرہ امتحان ہے، اس امتحان میں کیسے پورے اترنا ہے۔ اب تین قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا۔ ایک وہ لوگ جو ظاہری طور پہ اس امانت کو پورا کر رہے ہیں، باطنی طور پہ اس امانت کو پورا نہیں کر رہے۔ ظاہری طور پہ وہ بہت مومن نظر آتے ہیں، اندر سے وہ جو ہے وہ دنیا کے جو ہے وہ لالچی ہیں، دنیا کے حریص ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ ہیں۔ وہ جو ظاہری طور پہ بھی انکار کرتا ہے اور باطنی طور پہ بھی اس امانت کا انکار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے کافر۔ اور تیسرا وہ ہے جو باطنی طور پہ بھی اس امانت کا بار اٹھا کے اس ذمہ داری کو پوری کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور ظاہری طور پہ بھی کرنے کو لگا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے مومن۔ تو تین طرح میں کیٹیگرائز کر دیا گیا، تین تقسیم ہے انسان کی۔ اور یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپشنل دیا، اس آپشنز کے ساتھ کیا کہ اللہ جو باقی مخلوقات ہیں وہ تمہاری ساری کی ساری اللہ کے حکم کی غلام ہیں۔ فرشتے ہیں، پہاڑ ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سیارے ہیں، ہر چیز مجبور ہے اللہ کے احکامات کے ماننے کے اوپر، اس میں نہ نہیں ہے۔
اللہ یہ کام امانت دے کے اس مخلوق سے لینا چاہتا تھا کہ جو کام وہ حکم کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کام میں اختیار دے کے کروں، میں لوگوں کو ان کی خواہش پہ یہ اختیار دے دوں، لوگ سوچیں سمجھیں، اور جو کام میری دوسری مخلوقات کر رہی ہیں وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی ول کے ساتھ کریں۔ اب جو اپنی ول کے ساتھ اللہ کے اس کام کو، جو اختیار کو مان لے گا، اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں کے وعدے ہیں۔ یہ جنتوں کے وعدے باقی مخلوقات کے لیے تو نہیں ہے نا۔ کسی کو کہا اللہ نے زمین کو آسمان کو کہ تمہیں میں جنت دے دوں گا، کہا اللہ نے، جو اب فرشتے اللہ کے حکم کے غلام ہیں، وہ اللہ کے حکم سے سرمو انحراف نہیں کر سکتے، باقی تمام مخلوقات ایسے ہی ہیں، صرف ایک انسان ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اس لیے کہ وہ بوجھ جو کسی اور نے نہیں اٹھایا وہ بوجھ اٹھا لیا اس نے۔ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور یہی دو آخری آیت کریمہ ہیں سورہ احزاب کی۔ انا، بے شک، ارزنا معنی کیا ہوتا ہے؟ عرضی، اسی کو کہتے ہیں نا ہم عرضی لکھ دے یار۔ عرضی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپشنل ہوتی ہے۔ یہ جہاں پہ لفظ ہے پیش کی ہم نے، دیکھیے اگر پیش کرنا نہ ہوتا، یہ آپشنل نہ ہوتا، یہ اختیار نہ ہوتا، کسی میں جرت ہے اللہ کے حکم کی جو ہے، وہ کیا کہا تھا زمین و آسمان کو، آتے ہو یا میں لاؤں؟ تو زمین و آسمان نے کہا تھا ہم آگے ہیں دونوں۔ جس وقت اللہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تھا، اس وقت زمین و آسمان کو کہا تھا اچھا آتے ہو یا میں لاؤں؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہم آ گئے۔ کس میں جرت ہے اللہ کے حکم سے جو ہے اس انحراف کرنے کی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ جب پیش کرنا کہا گیا تو اس کا مطلب ہے آپشن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو اس بار کو اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، اگر نہیں اٹھا سکتے تو نہ اٹھاؤ۔ انا ارزنا الامانۃ، امانت کیا ہے؟ خلافت، اقتدار، نائب ہونا، اختیار۔ بے شک ہم نے امانت پیش کی، اختیار پیش کیا کہ جو کام باقی تمام مخلوقات میرے حکم پہ کر رہی ہیں، میں اس میں ریلیکسیشن دیتا ہوں، یہ کام تم اپنی مرضی سے اسی طرح کرو جس طرح باقی مخلوقات کر رہی ہیں۔ اگر تم کرو گے تو تمہیں اس کا کیا صلہ ملے گا یہ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں نقصان، تمہیں جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ دھکیلا جائے گا، سزا بھی ملے گی۔ بے شک ہم نے یہ امانت پیش کی علی السماوات والارض، آسمانوں پر اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر۔ یہ تین ہی ہمیں نظر آتی ہیں نا، آسمان آتے ہیں، زمین آتی ہے، والجبال آتا ہے، ہمارے سامنے آنکھوں کے تو یہی تین ہے۔ ہم نے جنت تو نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ تو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتے تو نہیں دیکھے، یہی تین ہمیں نظر آتے ہیں کہ آسمان کتنا بڑا ہے، زمین اللہ کی کتنی بڑی ہے، پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں۔ یہ امانت پیش کی ان کے اوپر۔ فَأَبَيْنَا، ابینا لفظ کس سے ہے؟ کیا معنی ہوا؟ ابا، ہم نے پڑھا ابا واستکبرا، انکار کیا اور وہ غرور میں پڑ گیا، تکبر کیا اس نے۔ ابا، فَآبَيْنَا، یا نون کس لیے لگا؟ جمع کے لیے۔ بس انکار کیا انہوں نے، ان یحملنہا۔ اب اس لفظ کو کھول لیں تو لفظ تو وہ صرف حاملہ ہی آتا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھا لینا۔ یا علامت مضارع ہے، نون متکلم دھم کے لیے لگا ہوا ہے، ہا ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اس لفظ کو اگر ہم کھول لیں، یہ علیحدہ کر لیں، حاملہ علیحدہ کر دیں، نا علیحدہ کر لیں، اور آگے ہا علیحدہ کر لیں۔ فَأَبَيْنَا، بس انکار کیا، ان یحملنہا، کہ ہم اس کو اٹھائیں، اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو، اس امانت کو اٹھائیں۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اشفقنا، شفقت، ڈر جانا، اور وہ ڈر گئے منہا، اس سے کہ اس بوجھ کو ہم نہیں اٹھا سکتے، انکار کر دیا انہوں نے۔ اسی لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ارزنا تو پیش کی اختیار کے ساتھ، مرضی ہے رکھ لو، مرضی ہے نہ رکھو۔ اور پھر یہی اسی لیے کہا گیا نا، اگر اتارتے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر، ہم تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی بڑی امانت تھی یہ۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اٹھا لیا اس کو انسان۔ اِنَّهُ، بے شک، کانا ہے، ظلوماً، ظلم کرنے والا، جہولاً، جاہل، بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ اس نے صرف یہ دیکھا کہ اس سے میری چودراہٹ میں کتنا فرق پڑے گا، مجھے جو اللہ نے یہ اعزاز نائب بنانے کا، خلیفہ بنانے کے دے دیا، فٹافٹ جو اس کو پکڑ لیا۔ جاہل کیوں ہے؟
اس نے یہ نہیں سوچا کہ کیا میں یہ ذمہ داری پوری بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اب وہ ذمہ داری پوری نہ کر سکنے کی بنا کے اوپر اس وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. اب اس نے اس وقت یہ تو بڑا فٹافٹ جو ہے وہ اس چیز کو پکڑ لیا. دیکھیں نا بار بار قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کان الانسان عجولا، انسان بڑا ہی عجلت باز واقع ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی کان الانسان وکان انہ کان ظلوما جہولا، وہ بڑا ہی ظلم کرنے والا اور بڑا ہی جاہل ہے. وہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس وقت آدم علیہ السلام کو بلایا گیا، آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ امانت اس کے سپرد کی گئی خلافت کی. پوچھا امانت کیا ہے؟ کہا یہ اختیار ہے اس تمام کاموں کے کرنے کا جو کام باقی مخلوق کر رہی ہے. وہ تو حکم کے تحت کر رہی ہے، تمہیں اختیار کے تحت کرنا ہے. اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں میں انعام دوں گا، اگر تم اس سے اگر نہ کر سکو گے تو تمہیں اس کو سزا دوں گا. اب یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا بوجھ ہے، رسپانسبلٹی ہے. باقی کام کوئی انحراف نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حکم سے مجبور ہیں. جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مجبور ہیں، وہ کرنے پہ پابند ہیں. کیا آم کے درخت کی مرضی اپنی ہے کہ وہ کوئی اور پھل دے کے دکھا سکے؟ نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ اللہ کا حکم اس کے اوپر ہے. کیا فرشتے اللہ کے حکم سے انحراف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. باقی تمام مخلوقات جو ہے وہ مجبور ہیں اللہ کا حکم ماننے کے اوپر. وہ مان رہی ہیں، ان میں نہ نہیں ہے. اب اللہ چاہتا تھا یہی کام میں کسی اور کو دوں اور اس اختیار کے ساتھ دوں کہ وہ کرے اس کو، اور اگر وہ کرے گا تو میں اس کو انعام دوں گا، اور اگر اس کو نہیں کرے گا. دیکھیں نا وہ کام جو باقی مخلوقات نے انکار کر دیا انسان نے سر پہ اٹھا لیا. اب جس انسان نے اس عمل کو، اس امانت کا جو ہے وہ بار اٹھا لیا اور امانت داری کا حق ادا کر دیا، کیا انعامات ہوں گے اس کے لیے. جو کام فرشتے نہیں کر سکے، جو کام پہاڑ نہیں کر سکے، زمین نہیں کر سکی، آسمان نہیں کر سکے، انسان اگر وہ کام کر جائے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگا. اور اگر اس کو انکار کر دے تو پھر اس سے وہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے پھر سزا کا اختیار بھی ہے. کیونکہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آدم علیہ السلام سے جب یہ رضامندی لی گئی، انہوں نے اس کی حامی بھری. اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کر کے عہد لے لیا پھر اس وقت کہ ہاں بھائی کرو گے، اور ہم نے عہد کر لیا کہ ہم کریں گے. اب اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم سزا کے حقدار تو خود ہیں. عہد تو ہم کر چکے ہیں، وعدہ تو ہم اللہ سے کر چکے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کس لیے کیا اللہ نے؟ یہ سب کچھ اس لیے کیا اللہ نے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ، تاکہ وہ عذاب دے، تاکہ وہ سزا دے المنافقین، منافقوں کو. اب اس امانت کو پورا کرنے میں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ظاہری طور پہ تو پوری طرح جو ہے اس امانت کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں، باطنی طور پہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ہم جیسے سارے جو منافق ہیں، جن کے منہ مومنہ ہیں، کرتوت جو ہیں وہ ویسے ہیں، کافر ہیں. ہم اوپر سے کچھ ہیں، ہم اندر سے کچھ ہیں. اوپر سے ہم نے جو ہے یہ بار اٹھانے کی جو ہے وہ اداکاری کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، لیکن اندر سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نہیں اچھا 4 پیسے ہو رہے تھوں پھاڑی لواں میں، ہم اس دنیا میں سے اور رہ جائیں. اس دنیا میں ہم تو گرفتار ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں اس دنیا میں. ہمیں تو آخرت چاہیے ہی نہیں، اندر سے اوپر سے ہمیں چاہیے. اوپر سے جو ہے وہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، تاکہ اللہ سزا دے منافقوں کو. اب ہم خود سوچ لیں، یہ 3 کیٹیگری ہیں اس امانت کو پورا کرنے میں. ایک وہ جو ظاہری طور پہ اس امانت کا حق ادا کرتے نظر آتے ہیں لیکن باطنی طور پہ نہیں کر رہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کا باطن کیا ہے اور اس کا ظاہر کیا ہے؟ یہ ہمیں سے کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک دن ہے، وہ دن جس دن جو ہے وہ عدل فرمایا جائے گا، جس دن انسان کا اندر کا سارا کچا چٹھا کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اس وقت کو کہے گا کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کرتا تھا. گواہ لائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت رسول کو گواہ لائیں گے کہ میں نے تو پیغام پہنچا دیا تھا، اس نے نہیں مانا. وہ باقی ساری جگہوں اشاعتوں سے انکار کرتا گا، نہیں میں تو اپنے جو بات میرے اندر ہے وہ اللہ کیا کریں گے منہ پہ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، ان کے پھر ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ان کی جسم کا ہر روح جو ہے وہ بولے گی اور بتائے گی کہ اندر سے یہ تھا. تو پہلی کیٹیگری میں وہ ہے جنہوں نے امانت کا بار ظاہری طور پہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں بڑے، اندر سے وہ جو ہے وہ اس کو بار کو جو ہے وہ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں. یہ منافق لوگ ہیں. تاکہ اللہ سزا دے منافقین، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو. ایک کیٹیگری والمشرکین والمشرکات، اور
مشرک مردوں اور مشرک عورتوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ بھی انکار کیا، اندر سے بھی انکار، وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو۔ ان کا تو قصہ بڑا سامنے کھلا کھلا کہ وہ کہتے جی نہیں ہم نہیں۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے نا، وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ عذاب مسلمانوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے عہد کیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کا، اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے عہد کر لیا اللہ سے، اس عہد سے بھاگتے ہیں، زبان سے ہماری تھکتی نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین دن میں کتنی رکعت میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہم زبان سے یہی ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور لیکن جیسے ہی نماز سے جو ہے ہم پھیرتے ہیں اس وقت بھی ہمارے قبلے بھی اور ہوتے ہیں، ہمارے خدا بھی اور ہوتے ہیں۔ تو اس عہد کی پاسداری نہ کرنے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں پھر ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں۔ ان پہ عذاب ان کے لیے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مانتے تو ان کے لیے روز محشر ہے، پھر روز محشر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں مانا تھا اس بات کو۔ تو ہمیں تو بار بار جو ریئلائز کروایا جا رہا ہے، اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ تم عہد کر چکے ہو اللہ کے ساتھ کہ ہاں میں تمہارا رب ہوں۔ جب اللہ کو رب مان چکے ہو تو پھر تم جو ہے اس راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اللہ نے تمہیں اس راہ پہ چلانے کے لیے رسول بھیجے، اللہ نے تمہیں اس راہ پہ چلانے کے لیے قرآن بھیجا، لیکن تم نے اس کو قرآن کے ساتھ بھی جو کیا تو تم خود بہتر جانتے۔ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ ہم نے تو اپنے مطلب کا قرآن نکالا، ہم نے صرف ثواب وغیرہ کے لیے قرآن رکھ لیا، اصال ثواب حصول ثواب کے لیے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ تو ایک ضابطہ حیات ہے، یہ تو مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے آیا کہ تم نے کس طرح گزارنی ہے۔ جو امانت میں نے اٹھائی تھی، جو عہد میں نے کیا تھا، اس امانت کو کیسے پورا کرنا ہے وہ یہ بتانے آیا ہے مجھے قرآن۔ میں نے رکھ لیا اس کو ثواب کے لیے، بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جب قسم شسم کھا لیتے ہیں، اس کے اوپر حلف اٹھا لیتے ہیں، اس کے اوپر بچی بیاہی جائے سر پہ رکھ دیتے ہیں، کوئی مرنے والا ہو تو سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں، بتائیے اس کے علاوہ کون سا کام ہم اس سے لیتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے سچ بولو، بولتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے منافقت نہ کرو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا چھوڑا ہم نے؟ قرآن نے تو کہا ملاوٹ نہیں کرنی، قرآن نے تو کہا کم نہیں تولنا۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہم نہیں کرتے؟ تو قرآن کو تو رکھ دیا ہم نے سائڈ کے اوپر، ہم نے تو صرف اس میں سے ثواب نکال لیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حرف پہ نیکیاں ملیں گی، دیکھیے نیکیاں ایک الگ بات ہے، قرآن اس لیے نہیں اترا تھا۔ قرآن تمہیں بتانے آیا تھا تم نے زندگی کو کیسے گزارنی ہے، قرآن تمہیں بتانے آیا تھا کہ تم نے اس امانت کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے۔ یہ جو امانت پیش کی اور امانت تم نے ایکسیپٹ کی تھی، اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کے بعد تم مجھ سے مکر رہے ہو، تو تم اگر مکرو گے تو تمہیں سزا دوں گا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا لیعذب اللہ، اور پھر بات یہی ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا جو پاکیزہ ہوا، وقد خاب من دسا، تباہ و برباد ہو گیا جس نے اس سے منہ پھیرا۔ روز پڑھتے ہیں ہم اس میں والشمس وضحاہا میں، سورہ شمس میں، جس نے پاکیزہ کیا قد افلح من، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس قرآن کو پکڑ لیا، جو اس راستے پہ چل پڑا وہ کامیاب ہوا۔ ومن قد خاب من دسا، تباہ ہو گیا جو اس سے جو ہے منہ موڑا جس نے۔ والمشرکین والمشرکات، اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور سزا دے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، توبہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، پلٹنا، لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کرنا، مہربانی فرمانا، رحمت کر دینا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اور وہ رحمت فرمائے، وہ مہربانی کرے، علی المؤمنین، مومن مردوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے اوپر۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ اس آیات کریمہ کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کے پھر بھی کہا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت غفور الرحیم، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، چلو تو صحیح اس کی طرف۔ پہلے سب کچھ بتا کے کہ یہ ہم نے بار دیا، نہیں اٹھایا کسی نے، انسان کو اٹھا لیا۔ انسان تے بڑا ہی بہت ہی ظالم اور بہت ہی جاہل ہے۔ اس نے صرف اس لیے کہ میں خلافت، یہ دیکھیے ہم میں بلٹ ان ہے نا کہ ہم میں سے کوئی سب چاہتے ہیں کہ ہمیں سرداری مل جائے، گھر میں ہو، محلے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، سکول میں ہو، کالج میں ہو، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں پرومیننٹ ہوں سب سے، یہ اقتدار مجھے مل جائے۔ تو اللہ نے جب اقتدار دے دیا تو پھر اس اقتدار کا منصب سنبھالنے کے بعد اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ علم دیا ہے تو تب بھی جو ہے ذمہ داری پوری کرنی ہے، اس امانت کا بار اٹھانا ہے۔
مال دیا ہے تو اس مال کا بار بھی اٹھانا ہے، جسم ہے، صحت ہے، اس کی بھی ہے، تمہیں جو ہے وہ امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ چائیں شوق سے اٹھا تو لیا، اب اٹھانے کے بعد پھر اس کو پورا کیسے کرنا ہے یہ انسان نہیں جانتا، جاہل ہے انسان اس معاملے میں۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کی، ود آپشنل پیش کی کہ لے سکتے ہو، بوجھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، نہیں اٹھا سکتے تو پھر انکار کر دو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، بس انکار کر دیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ واشفقن منہا، اور وہ ڈر گئے اس کے بوجھ سے کہ یہ اگر یہ آگے تو اس کی ذمہ داری کو کیسے پورا کریں گے ہم، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ آپشنل اس لیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ کمپلسری ہوتی تو کیسے انکار کر سکتا تھا کوئی؟ کیا اللہ کی باقی مخلوقات انکار کر سکتی ہیں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپشنل تھی کہ یہ بار ہے، یہ ذمہ داری ہے، اٹھانی اٹھا لو۔ وحملها الانسان، اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے کہا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا، میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اپنا نائب بنانے لگا ہوں، میں اپنا اقتدار کسی کو اور کو دینے لگا ہوں زمین میں۔ فرشتوں نے کہا آپ اقتدار دے دیں گے اللہ، تیری تسبیح کرنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ تو وہ جس کو تو اختیار دے گا، جس کی خواہش ہوگی، جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس تمیز ہوگی، اور پھر اس کے پاس اختیار بھی ہوگا، وہ تو پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، وہ تو خون فساد کرے گا، وہ تو خون خرابہ ہوگا۔ انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے پتا ہے کہ تم نہیں جانتے۔ جب یہ بات کی اس کے بعد اللہ نے یہ امانت زمین و آسمان پہ دی، خلیفہ بننا ہے نہیں بننا، پہاڑوں سے پوچھا بننا ہے نہیں بننا، انسان سے پوچھا بننا ہے ہاں بننا ہے۔ فرمایا کہ انسان تو ہے بڑا ظالم اور جاہل، اس نے یہ سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں کس بار کو اٹھانے لگا ہوں، اس کو پورا کیسے کروں گا۔ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ جو کام اللہ کی دوسری مخلوقات کر رہی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ اختیار کے ساتھ وہ کام کروائے لوگوں سے کہ ہاں بھئی اب تمہاری مرضی ہے، اگر تم کرو گے تو تمہیں انعام دوں گا، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دوں گا۔ لیعذب اللہ، تاکہ وہ سزا دے منافقوں کو، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ مہربانی فرمائے، اللہ رحمت فرمائے علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ ہمارے لیے مارجن یہاں پہ ان الفاظ میں آتا ہے، کرتوت ہمارے نہیں ہیں۔ اپنے دل میں گرمان میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیے، ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کے ہم صرف اس بات کے اوپر جو ہے وہ ہے۔ لیکن اس غفور الرحیمہ کس کی رحمت کے لیے بھی ہمیں اس کی راہ پہ چلنا پڑے گا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اس کی رحمت کے امیدوار نہیں بن سکتے۔ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو بھی ملائیں، کسی اور کو بھی سجدہ کریں۔ پیدا اللہ نے کیا، پالا اللہ نے، رزق اللہ نے دیا، سب کچھ جوانی علم سے تھر اللہ نے دیا، اور تم شکر ادا کرنے کے لیے کہہ دو کہ فلاں نہ ہوتا تو میری نوکری لگ جاتی، نوکری نہ لگتی، فلاں نے یہ کر دیا، یہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دی۔ یہی شرک کی قسمیں ہیں۔ تو ہم تو سیدھے سیدھے جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ظاہری طور پہ ہم اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بار اٹھا لیا، اندر سے ہم خود گواہ ہیں اپنے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ لیکن ہمیں جو آسرا ملتا ہے وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے۔ تو اللہ نے بھی کہا سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، باقی ہر چیز معاف کر دوں گا۔ اب ہم نے تو جو ہے وہ 1000 سجدہ گاہیں بنا رکھی ہیں، 1000 جو ہے وہ اپنے تئیں رب گڑھ رکھے ہیں، اب ہم رو کے ہی منا سکتے ہیں۔ اگر تم اس حال کو دیکھ لو تو فرمایا گیا کہ تم کم ہنسو اور زیادہ رو، تم زیادہ رو کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس امتحان سے پورا اتریں گے، اس امتحان گاہ کو کیسے جو ہے وہ ہم وقت گزاریں گے۔ ہم
لیکن ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں، دل فریبیوں میں کھو چکے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں فکر ہو تو پھر ہم اپنی راہ سیدھی کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے، اس بار کا، اس امانت کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اس کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم جتنا اپنے تئیں کوشش کر لیں، ہم سے کوشش ہی مانگی ہے اللہ نے، نتیجہ ہم نہیں دے سکتے، تو اللہ ہمیں اس کوشش کو، ہماری ان کوششوں کو بارآور کر دے، ان کو ثمراور کر دے، نیویں پھل دے دے کہ ہم جو ہے وہ اس راہ سے، ہم جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے مقرب ٹھہریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ آج سورہ احزاب کی دونوں آیات کے ساتھ اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اب اس کی جو ہے وہ ہم ریویژن کریں گے، جو آخری آیتیں پڑھی ہیں ہم نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے شروع ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجئے، ہمارے ایک ساتھی جو بڑے ریگولر کلاس سنتے تھے، کل اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھائی کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کی منزلیں آسان فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر جی۔